اور جو میت کو ثواب کی نیت سے غسل دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ میت کو غسل کس طریقے سے دیا جائے۔ پہلے میت کے لیے جو تختہ بچھایا جاتا ہے اس کو خوشبو دی جائے، اگر ہے تو دی جائے، اگر نہیں ہے تو نہ دی جائے، یعنی خوشبو کی اس کو دھونی دی جائے۔ اب میت کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں بیت اللہ مغرب کی جانب ہے تو میت کو نہلاتے وقت یوں لٹایا جائے کہ اس کے پاؤں جنوب کی طرف ہوں اور سر اس کا شمال کی جانب ہو۔ اب میت کو لٹا کر پھر اس کے کپڑے اتارے جائیں۔ کپڑے اتارنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر اس کے کپڑے آسانی سے اتر سکتے ہیں تو آسانی سے اتارے جائیں، لیکن اگر میت کے کپڑے آسانی سے نہیں اتارے جا سکتے تو پھر اس کے کپڑوں کو کینچی کے ساتھ کاٹا جائے گا، یعنی اس کے گریبان کو کاٹا جائے، پھر اس کے بازو کے کپڑوں کو کاٹا جائے تاکہ قمیض آسانی سے نکل سکے۔ اور اس کے بعد اگر تہبند ہے یا شلوار ہے تو اس میت پر پہلے کپڑا بچھایا جائے۔ آدمی جب کفن کا کپڑا لینے جاتا ہے، آج کل تیار کفن ملتے ہیں، تو وہاں سے جو کپڑا ملتا ہے اس میں سے ایک کپڑا اوپر چادر ڈالنے والی موجود ہوتی ہے، وہ چادر موجود ہوتی ہے، تو اب چادر ڈالی جائے۔ چادر ڈالنے کے بعد اس کی تہبند، لنگی یا شلوار کو اتارا جائے۔ اب اتارنے کے بعد جس طرح یہ میت ہے تو اس کے پہلے پیٹ کو آہستہ آہستہ دبایا جائے۔ جب پیٹ کو دبا دیا تو اب شرمگاہ ناف سے لے کر جو گھٹنوں تک جگہ ہے یہاں بغیر دستانے کے میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی دنیا میں جس طرح اس کے ستر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو اسی طرح اس کی شرمگاہ کو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بغیر کپڑے کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب جب اس کے پیٹ کو مسلا، اس کے بعد دستانہ ہاتھ پر چڑھا کر، وہ بھی کفن والے دے دیتے ہیں، دستانہ بائیں ہاتھ پر چڑھا کر اگر مٹی کے ڈھیلے موجود ہیں تو 3 یا 5 مٹی کے ڈھیلوں کے ذریعے اس کا استنجا کرایا جائے۔ اکثر میت کے پیٹ سے کچھ نکلتا نہیں کیونکہ جسم کا دماغ کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سنت طریقے پر اس کے پیٹ کو دبایا جائے، پھر مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ اس کو صاف کیا جائے، پھر اس پر پانی بہایا جائے۔ اب یہ اس کا استنجا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو وضو کرایا جائے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، اور مسح کرنا، اور پاؤں کا دھونا۔ تو وضو کرایا جائے، پہلے اس کا چہرہ دھلایا جائے، پھر اس کا دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسح کرایا جائے جیسے ہم زندہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے پاؤں کو دھویا جائے، پہلا دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ یہ اس کا وضو ہو گیا۔ پہلا کام استنجا، اس کے بعد وضو۔ اب میت کے پہلے سر کو دھویا جائے، سر اور چہرے کو دھویا جائے۔ اگر صابن موجود ہے تو صابن کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں۔ اب صابن کے ساتھ دھویا تو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ تو اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر، یہ بایاں ہاتھ ہے اور یہ دایاں ہاتھ ہے، اب اس کو یوں بائیں کروٹ پر لٹایا جائے گا، اس کا دایاں بازو اوپر آ جائے گا، تو اب اس کے جسم پر یوں پانی ڈالا جائے گا۔ پردے کا احتیاط کرنی ہے کہ وہ کپڑا نہ اٹھے، کپڑے کو سیدھا کر کے پھر اس کو کروٹ دینی ہے۔ اب اس پر اگر صابن ملنا چاہیں تو صابن مل دیں، تو اس پر 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت ہے۔ اگر 3 مرتبہ نہیں بہا سکتے تو 1 مرتبہ بہانا یہ فرض ہے۔ اب اس کو یوں لٹا کے اب دائیں کروٹ پہ اس کو لٹانا ہے، یعنی یہ بایاں بازو ہے یہ اوپر آ جائے۔ اب بائیں طرف پر پانی بہانا ہے، اگر صابن لگا سکتے ہیں صابن لگائیں، اس کے بعد یعنی 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ اب اس کے بعد پھر میت کو اگر آسانی سے اٹھ سکے، یہ اکثر اگر میت تازہ اس کی روح قبض ہوئی ہے تو وہ آسانی سے اٹھ سکتی ہے، اگر کئی گھنٹے گزر گئے ہوں تو میت اکڑ جاتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے، یہ 3 مرتبہ پانی بہانے کے بعد میت کو ہلکا سا اٹھانا ہے، اٹھانے کے بعد پھر اس کے پیٹ کو دبانا ہے۔ پھر اگر دیکھیں گے کہ اگر کوئی گند نکلا ہے تو اس جگہ کو دھو دیں گے، پھر دوبارہ غسل اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر نکلتا نہیں ہے لیکن سنت طریقے کو پورا کرنے کے لیے اس پر پانی بہا دیا جائے گا۔ اب آخر میں
کافور ملا ہوا پانی، اکثر کافور کی ٹکیاں بھی وہ کفن والے دے دیتے ہیں، سفید سی ٹکیاں ہوتی ہیں، ذرا سخت ہوتی ہیں، ان کو ہاتھ کے ساتھ توڑنا پڑتا ہے، ہاتھ کے ساتھ توڑ کر پانی میں ملا کر اس کو پورے جسم پر بہا دیا جائے اس پانی کو، تو یہ غسل میت کی ہو گئی۔ اب اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کیلے کے پتے بچھاتے ہیں، یہ چیز لازمن نہیں ہے، اور بعض لوگ بیری کے پتے نہیں ملتے تو بیری کے پتوں کا پانی استعمال کرنے کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں، اگر آسانی سے مل گئے تو سنت ہے کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر اس کو ابالا جائے، اور ابالنے کے بعد جب پانی نرم ہو جائے یعنی درمیانہ ٹھنڈا ہو جائے جس سے زندہ آدمی آسانی سے نہا سکے، تو اس طرح کا پانی میت پر بھی استعمال کرنا ہے کہ زیادہ گرم پانی نہ ہو، تو بیری کے ساتھ دے دے تو اچھا ہے، اگر بیری کا پانی نہیں ملتا تو تب یہ لازم